السلام علیکم، میں ہوں جواد احمد اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انسانی ذاتیات اور نفسانی خواہشات۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان کی تخلیق فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایک بہت بڑے رتبے، بہت بڑے مقام سے نوازا، یعنی اس کو اشرف المخلوقات کا نام دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں اربوں مخلوقات پائی جاتی ہیں جن کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو ان سب میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سپیریئر بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری مخلوقات میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سپیریئر بنایا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو دی گئی عقل، شعور اور سوچ اور سکھائی گئی تعلیمات اور ان سے ملنے والا درس اور اخلاقیات اور انسانی ہمدردی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو باقیوں سے افضل بناتی ہیں۔ ناظرین، جہاں پہ انسان کے اندر بہت ساری خصلتیں اور خوبیاں رکھ دی گئی ہیں، وہاں پہ انسان کے اندر ایک چیز سوچ ہے وہ رکھ دی گئی ہے۔ تو بیسکلی انسان کی جو سوچ ہے وہ اس کی نفسیات ہے۔ اس کی دو کنڈیشنز ہیں۔ ایک اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ انسان کے اوپر غالب ہے اور انسان مغلوب ہے، اور اس کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے اس کے اوپر انسان غالب ہے اور اس کی سوچ مغلوب ہے۔ تو یہ جو ہے یہ دونوں الگ الگ کنڈیشن میں سے ہیں۔ تو ان میں سے یہ ہے کہ اگر انسان اپنی سوچ کے اوپر غالب ہے تو وہ ایک بہترین کریشن ہے، وہ مخلوق کی ایک بہترین مثال ہے۔ لیکن اگر اس کی سوچ اس کے اوپر حاوی ہے تو انسان کے بہتر نہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر انسان کی سوچ اس کے اوپر غالب ہے تو انسان کے نہ بہتر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر انسان اس کے اوپر غالب ہے تو انسان جو ہے وہ ایک بہترین مثال اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار پاتا ہے۔ ناظرین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے دنیا میں زندگی دے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے والی منزل کے راستے میں بہت سارے مسائل اور مصیبتیں رکھ دی گئی، اور اس راستے کے اطراف میں بہت سارے راستے رکھ دیے جن کو انسان اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے صرف اس لیے استعمال کرتا ہے، ان راستوں میں اس لیے ان کا استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کے جو سیدھے راستے میں جاتے ہوئے جو مسائل اور مشکلات ہیں ان سے وہ اسکپ کر سکے، ان سے ان کو چھٹکارا مل سکے، انسان کو اس چیز سے چھٹکارا مل سکے۔ لیکن ایکچوئل میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ صرف اس کی خام خیالی ہوتی ہے، اور کرتے کرتے انسان وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ آج جو ہمارے اوپر زوال ہے اس کی جو مین اور بیسک وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی سوچ کے اس قدر غلام ہو چکے ہیں کہ ہمیں اچھے اور برے کے درمیان فرق کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ انسان کی سوچ ہے، ہر انسان کی کامن سوچ ہے کہ اس کے پاس ایک اچھا گھر ہو، ایک اچھی گاڑی ہو، اس کے پاس مال و جائیداد ہو۔ لیکن یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب انسان اپنی سوچ کی اس کی تکمیل کے لیے جب انسان ایک سیدھے راستے کو، اسٹریٹ لائن کو چھوڑ کے جب غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو انسان کا جو برا انجام ہے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک بات ڈسکس کرتا چلوں کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کی گلی میں ایک قصاب رہتا تھا، تو وہ آئے روز لوگوں سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کرتا رہتا تھا کہ میرے حالات خراب ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں گلی میں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بندہ پریشان بیٹھا تھا۔ میں نے جا کے پاس جا کے اسے وجہ دریافت کی کہ بھائی کیا وجہ ہے، آپ کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ تو پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ آج کا سارا دن گزر گیا، شام کا وقت ہے تو میں نے گھر جانا ہے، تو میرا جو گوشت ہے وہ تقریباً سارا ادھار بک چکا ہے، اور یہ میرے پاس جو بچا کچھا گوشت ہے وہ جو ہے وہ ابھی تک بکا نہیں ہے، تو میں ابھی کیا گھر لے کے جاؤں گا، میرے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، تو گھر جا کے بیوی بچوں کی ضروریات کیسے پوری کروں گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے انسانی ہمدردی کے ناطے اس کو بولا کہ یہ جتنا بھی تمہارا گوشت بچا ہوا ہے اس کو تول لو، مجھے بتاؤ اور مجھ سے پیسے لے لو اور اس کو میرے گھر بھجوا دو۔ جب گوشت کو تولا تو اس نے بتایا کہ یہ 6 کلو ہے، تو اس نے اس کے گھر بھجوا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس بات کو بھول گیا، 2 دن گزر گئے، تو میرے مائنڈ میں خیال آیا کہ گوشت پڑا ہوا تو میں اپنے چلو جو میرے ہمسائے ہیں، بھائی ہیں، ان کو میں دے دیتا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے 3 کلو گوشت جو تولا اور میں نے اپنے ہمسایوں کے گھر بھجوا دیا، لیکن جب میں نے باقی گوشت دیکھا تو وہ تقریباً 1.5 کلو سے زیادہ نہیں تھا۔ تو میں نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے کہ تم نے مجھے 6 کلو کے پیسے مجھ سے جو ہیں وہ چارج کیے ہیں، تو یہ تو
जो 3 किलो एक साइड पे कर लें और 1.5 किलो भी नहीं बचा, तो इसकी क्या वजह है। तो बात करने का मकसद है कि उसने जब बताया कि उसने नाप तोल में कमी की है, तो यहाँ पे ये बात आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम इंसान हैं, दूसरी तरफ हम दूसरे इंसानों के साथ इस तरीके का रवैया रखते हैं कि हम नाप तोल में कमी करते हैं। हमें वो चीज़ जो हमें एक चीज़ तालीमात दी गई है, हम उन चीज़ को बिल्कुल भुला चुके हैं। तो हम फिर तंग दस्ती का जो है एक दूसरे से गिला शिकवा करते हैं। तो जब तक तो हमारे ऊपर ये जब हालात हैं, तो इनकी जो वजह है यही है कि हम अपने कामों में बिल्कुल सिंसियर नहीं है, ठीक नहीं है, हम इंसानियत के साथ सिंसियर नहीं है। जब अल्लाह ताला के रसूल ने फरमा दिया है कि जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है, तो आप ज़रा एक दफ़ा सोच के देखिए कि अगर हम मुसलमान ही ना रहे, हमारे पास घर भी होगा, हमारे पास पैसे भी होंगे, गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, अच्छा स्टेटस भी होगा, हम मुसलमान ही नहीं रहेंगे, तो फिर हमारा दुनिया में आने का क्या मकसद, फिर हम आखिरत में जाके अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे। नाज़रीन ज़रा सोचिए, जब आप मक्का से ताइफ की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो रास्ते में 70 ऐसे अंबिया हैं जिनकी वफ़ात सिर्फ़ और सिर्फ भूख, प्यास, अफलास और हालात से लड़ते हुए उनकी वफ़ात हुई। तो आप ज़रा सोच के देखिए कि एक जो नबी है वो अगर अल्लाह ताला से कुछ मांगे तो उसको दुनिया की कौन सी राहत नहीं मिल सकती, लेकिन वो लोग थे जिन्होंने अपने नफ्स की पैरवी नहीं की। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है। उम्मीद है आपको आज मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे एक नए दिन के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।